میں نے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد تھے حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ حضور کے پاس آئے، حضور قبلہ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر زیارت کے لیے بھی، اور انہیں شوق تھا کہ میں آپ سے پڑھوں گا بھی، حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بے مثال مدرس تھے اور نہایت قابل ترین مدرس وہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو شوق تھا کہ میں حضور قبلہ سیدی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اور غلامی اختیار کروں۔ وہ یہاں آئے فیصل آباد میں، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور میں پڑھوں گا، اور حضور قبلہ محدث اعظم نے فرمایا کہ نہ، وہ جو لوگ علماء فارغ ہو چکے ہیں آپ ان کو پڑھائیں، کتابیں ان کو پڑھائیں، لیکن وہ ان کا اپنا شوق تھا، وہ درس میں آ کر بیٹھے۔ اور مجھے اب یاد ہے ایک بات کہ جب وہ آئے تو پہلے میں کمرہ دفتر کے اوپر تھا، میں وہاں رہتا تھا، وہ وہاں تشریف لائے، اور ہم نے جو باتیں کی استادوں نے کہ علم حدیث اور تفسیر اور فقہ کو سمجھنے کے لیے فلاں 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 علوم کا پڑھنا یہ بڑا پہلے ضروری ہے۔ ابتدائی کتابیں ہیں، کافی اب اچھی طرح پڑھے، شرح تعامل اچھی طرح پڑھے، ہدایت النحو اچھی طرح پڑھ لے، اور اگر ان کے اصولوں یاد کر لے تو آگے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ عبارت جب صحیح پڑھ لے گا تو وہ مطلب بھی سمجھ جائے گا، اگر عبارت پڑھنا نہیں آئے گی اس کو تو مطلب بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ باتیں ہوتی رہیں، اور جس وقت نیچے ہم گئے حضور سیدی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے، تو یقین فرماؤ کہ جتنی باتیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں، جو اوپر باتیں ہوئی تھیں حضور سیدی محدث اعظم ساری کی ساری وہی انہی الفاظ میں دہرا دی، وہ دہرائیں۔ ایک ایک بات آپ نے دہرائی کہ قافیہ اس طرح پڑھنا چاہیے، شرح میں تعامل یوں پڑھنی چاہیے، ہدایت النحو کو اس طرح یاد کرنا چاہیے، جتنی باتیں ہوئی تھیں وہ تمام کی تمام آپ نے بے لفظ ہی ان کو دہرا دیا، اور فرمایا کہ بالکل یہی صحیح ہے کہ جب تک معاون علوم جو ہیں تفسیر و حدیث اور فقہ کے، ان کو اچھی طرح نہ پڑھا جائے گا تو آگے اس کے لیے مسئلہ مشکل ہو جائے گا، کتاب کا سمجھنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ وہ مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ پہلے یہ چاہیے کہ معاون علوم کو بھی اچھی طرح وہ یاد کرے، اچھی طرح پڑھے۔ تو اسی لیے محدثین نے، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ان علوم کو جو معاون علوم ہیں، صرف نحو وغیرہ، بدیع، معنی وغیرہ جتنے ہیں، یہ علم لغت بھی ہے تو یہ علم عربیت ہے، تو یہ معاون علوم ہیں، ان کا اچھی طرح پڑھنا یہ بہت بڑا ضروری ہے۔ اس وقت سمجھ آئے گی کتاب کی کہ جب ان کو اچھی طرح سمجھے گا اور اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا پڑھنا ہے، یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، یا منصوب پڑھنا ہے، یا مرفوع پڑھنا ہے، یا مجرور پڑھنا ہے، یا فتح آئے گی، یا ضمہ آئے گا، یا کسرہ آئے گا، جب تک اس کو علم نہ ہو تو اس وقت تک معنی کا سمجھنا اور مفہوم کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، انسان کو مشکل پیش آتی ہے۔ پہلے یہ علوم پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی بات میں ایک بات رہ گئی، اللہ اکبر، یہ نگاہ تھی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کہ وہی مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی بخاری شریف کے سبق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، قریب میں بیٹھا تھا، ادھر وہ تشریف فرما تھے، تو آپ ایک مسئلہ بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت وہ مسئلہ میرے ذہن میں نہیں کہ آپ کس پر بات فرما رہے تھے، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یوں فرمایا، یہ مولانا سید احمد صاحب نے کہا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یوں فرمایا، اور یہ کہا تو آپ نے یوں دیکھا، ایک نگاہ کرم فرمائی، دیکھا، اور یہ الفاظ فرمایا جواب میں کہ مولانا علماء چکر میں، یہ مجھے آج تک یاد ہیں الفاظ، فرمایا مولانا علماء چکر میں، بس یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں کیا بھر دیا، یہ دیکھنا تھا ان کی حالت بدل گئی، یہ فرمانا تھا، میرا بازو پکڑا اور مجھے گھنٹہ گھر لے گئے
وہاں سارا دن چکر کاٹتے رہے ارد گرد، میں بھی ساتھ پھرتا رہا، وہ بھی پھرتے رہے، اور پھر مرتے دم تک ان کی زبان پر یہ رہا کہ علماء چکر میں، اور وہ مجذوب ہو گئے، پڑھانا بھی چھوڑ دیا، جزا بتا رہی ہے۔